الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اخلاقی خوبیوں میں سے ایک اہم خوبی ہے جسے ہم کہتے ہیں ایثار، قربانی، اپنے آپ پہ دوسروں کو ترجیح دینا، اور یہ ایک مومن کی بہت اہم خوبی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مومن کی جو پہچان بتائی گئی ہے حدیث میں، وہ کیا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ۔ تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ جب یہ معیار ٹھہرا کہ جو ہمیں پسند ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کریں، تو اس سے بھی ایک اعلیٰ درجہ یہ ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ پہ اپنے بھائی کو ترجیح دیں۔ اسی کو ہم ایثار کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان فرماتا ہے، سورہ الحشر آیت نمبر 9، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ وہ اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں جو اپنے آپ پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ وہ خود اس کے ضرورت مند ہوں، لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں بھوک سے نڈھال ہوں، مجھے بھوک بہت زیادہ لگی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کے پاس خبر بھیجا کہ کچھ ہے تو بھیجو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ دوسری بیوی کے پاس بھیجا، انہوں نے بھی خبر بھیجا کہ ہمارے پاس پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تیسری بیوی، یہاں تک کہ ہر گھر میں پوچھ دیا اور سب کے پاس سے یہی خبر آئی کہ اللہ کی قسم آج کی رات ہمارے گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں اعلان کیا کہ کون ہے جو آج اس مہمان کی اپنے پاس ضیافت کرے؟ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، میں ضیافت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چنانچہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ مہمان کو لے کر کے گئے اپنے گھر پہ۔ بیوی ام سلیم سے پوچھا کہ کچھ ہے ایک مہمان کے لیے، کیونکہ آج کی رات میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مہمان کو دعوت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بس بچوں کے کھانے کے قابل کھانا بچا ہوا ہے، بس اتنا ہی کھانا ہے جس کو بچے کھا لیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا کہ چراغ گل کر دینا، چراغ کو بجھا دینا، اور ہم ان کے ساتھ بیٹھیں تو ظاہر کریں کہ ہم بھی کھا رہے ہیں۔ چنانچہ واقعی ام سلیم جب مہمان کو کھانا چن دیا گیا تو چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ کو بجھا دیتی ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو طلحہ مہمان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کھانا تو ایک آدمی کے لیے ہی تھا، اور مہمان پیٹ بھر کر کے کھا لیتا ہے اور دونوں بھوکے رہ جاتے ہیں، بچوں کو سلا دیتے ہیں۔ جب صبح ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لقد عجب اللہ من صنیعکما بضیفکما اللیلہ، کہ کل تم نے اپنے مہمان کے ساتھ جو کردار نبھایا اس پر اللہ اس عمل سے خوش ہوا۔ اور پھر اسی پس منظر میں اللہ تعالیٰ نے سورہ الحشر کی یہ آیت اتاری، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے آپ پہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں حالانکہ خود بھی وہ اس کے محتاج ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار کی دعوت دینے کے لیے ایک اصول بیان فرما دیا۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، طعام الاثنین کافی الثلاثہ، دو آدمی کا کھانا تین آدمی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ وطعام الثلاثۃ کافی الاربعہ، اور تین آدمی کا کھانا چار آدمی کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ احساس پیدا کیا تاکہ ہمارے اندر ایثار کا جذبہ پیدا ہو سکے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اس نے اپنے ہاتھ سے ایک چادر بنا تھا،
اس کو شوق تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے زیب تن کریں۔ چنانچہ وہ چادر لے کر کے آئی اور کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے ہاتھ سے یہ چادر بنا ہے، آپ اسے پہن لیجئے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہن لیا اور لوگوں کے بیچ آئے۔ ایک صحابی نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ، یہ چادر تو بہت ہی عمدہ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، آپ مجھے دے دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت گھر جاتے ہیں، چادر اتارتے ہیں اور لا کر کے اس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر ملی تھی ہدیہ کے طور پر، آپ اس چادر کو پسند کیے، پہن لیے، اور تم نے ان سے مانگ لیا، یہ اچھا نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، اصل بات یہ ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں اسی چادر میں کفنایا جاؤں، اس لیے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چادر مانگی۔ چنانچہ واقعی انہوں نے وہ چادر لی اور اسی چادر میں ان کو کفنایا گیا۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی جو عقیدت تھی، وہ عقیدت بھی ثابت ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے برکت حاصل کی جا سکتی تھی، اس لیے اس صحابی نے آپ کے پہنے ہوئے کپڑے لیے تاکہ اس میں ان کو دفن کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگے ہوئے ہر سامان سے برکت حاصل کی جا سکتی تھی۔ دنیا میں صرف یہی ایک شخصیت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی ذات سے برکت حاصل کی جا سکتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی بھی ہستی سے برکت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اسی لیے صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین جو اونچے پایا کے تھے صحابہ میں، کسی سے بھی برکت حاصل نہیں کیا، کسی اللہ کے ولی سے بھی برکت حاصل نہیں کیا۔ اس کے بعد کے دور میں بھی ایسا ہی رہا، کیونکہ برکت کی ذات صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ آپ کے بعد کسی بھی شخص کی ذات میں برکت نہیں ہے، اس کے جوٹے میں برکت نہیں ہے، اس کے لباس میں برکت نہیں ہے، اس سے متعلق کسی بھی چیز میں برکت نہیں ہے۔ برکت تھی تو صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں برکت تھی۔ صحابہ کرام کے اندر اثار اور قربانی کا کیسا جذبہ تھا، اسے اس واقعے سے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ حذیفہ عدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ یرموک میں میں اپنے چچا کے بیٹے کی تلاش کر رہا تھا، میرے پاس پانی تھا، میں نے سوچا کہ یہ پانی لے کر کے جاتا ہوں، ان کو پیاس کی ضرورت ہوگی تو پلا دوں گا اور ان کے چہرے وغیرہ کو دھو دوں گا، یہاں تک کہ ان کو میں نے پا لیا۔ وہ موت اور زندگی کی کیفیت سے دوچار تھے۔ جب مجھے دیکھا میرے ہاتھ میں پانی ہے تو مجھے کہا کہ مجھے پانی دو، لیکن اسی وقت ایک دوسرے زخمی کے کراہنے کی آواز آئی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جاؤ ان کو پہلے پلاؤ۔ وہ ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب ہشام بن عاص کے پاس میں پہنچا تو ایک تیسرے زخمی کے کراہنے کی آواز آئی، تو ہشام بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، پہلے جاؤ ان کو پلاؤ۔ جب میں ان تک پہنچا تو وہ وفات پا چکے تھے۔ پھر میں ہشام بن عاص کے پاس پہنچا تو وہ بھی وفات پا چکے تھے۔ پھر میں اپنے چچا داد بھائی کے پاس پہنچا تو وہ بھی وفات پا چکے تھے۔ یہاں پر ایثار کا جذبہ دیکھیں کہ اپنے بھائی کو دینے کو ترجیح دیا اور خود موت کے منہ میں چلے گئے، یہاں تک کہ تینوں موت کا جام پی لیتے ہیں اور اپنے آپ پہ اپنے بھائی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ابو الحسن الانطاکی بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس 30 آدمی جمع تھے اور کھانا بہت کم تھا، چند روٹیاں تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ان روٹیوں کو توڑ دو، چراغ بجھا دو اور سارے مہمان ان روٹیوں پہ بیٹھ جائیں گے اور اپنے حساب سے کھا لیں گے۔ چنانچہ چراغ بجھا دی گئی، روٹیاں توڑ دی گئیں اور سارے لوگ بیٹھے، لیکن جب دسترخوان اٹھایا گیا تو کسی نے بھی ان روٹیوں میں سے ایک لقمہ بھی نہیں اٹھایا تھا، یہ سوچ کر کے
کہ ہمارے بھائی کو کھانے کا موقع ملے، اور یہ سوچ کر کے کسی نے بھی ہاتھ نہیں ڈالا تھا اس میں۔ تو یہ ہے ایک مسلمان کی قربانی، یہ ہے ایک مسلمان کا ایثار کہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دینا چاہیے۔ بشر بن حارث رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، یہ اللہ والے ہیں، وہ بیمار تھے، ایک شخص ان سے مانگنے کے لیے آیا، تو انہوں نے اپنا کرتا اتارا، کیونکہ ان کے پاس اور کچھ تھا ہی نہیں، کرتا اتارا اور اسے دے دیا۔ پھر انہوں نے عاریتاً ایک کرتا پہنا، اور اسی کرتے میں ان کی موت ہوئی، اسی کرتے میں ان کی موت ہوئی۔ تو یہ ہے ایثار اور قربانی کا جذبہ جو اللہ والوں میں پایا جاتا تھا، اور اسلام چاہتا ہے کہ ہمارے اندر بھی یہ جذبہ ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشعری قوم، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی قبیلے سے تھے، اشعری قوم کی تعریف کی۔ کیا تعریف کی؟ کہ اگر وہ سفر میں ہوتے تھے اور ان کے پاس زاد سفر کم ہوتا تھا، تو سب لوگ اپنا زاد سفر ایک جگہ پر اکٹھا کرتے تھے اور پھر آپس میں تقسیم کر لیتے تھے۔ اسی طریقے سے مدینہ میں بھی ہوتے، اور اکال کا موقع ہوتا، قحط سالی کا موقع ہوتا، یا لوگوں کے سامان زندگی کم ہو جاتے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ اپنے سارے سامان قبیلہ کے لوگ اکٹھا کرتے اور پھر آپس میں بانٹ لیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ادا پر فرمایا، انا منہم وہم منی، کہ اشعری قبیلہ کی یہ عادت بہت ہی اچھی عادت ہے، میں ان سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں۔ گویا کہ آدمی اپنے آپ پہ دوسروں کو ترجیح دے اور ایک جماعت بن کر کے جینے کی کوشش کرے۔ اگر 10 آدمی ہیں، ہم میں سے کسی کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کی کمی ہے، تو ہم ایک دوسرے سے شیئر کریں۔ یہ ایسی خوبی ہے جو ایک مسلمان کے اندر پیدا ہونی چاہیے، اور اسی خوبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دنیا میں حکومتیں دیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ خوبیاں پیدا فرمائیں۔ آمین، و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔